اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات ٹی وی چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 104ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کے آج دو آیات یعنی 104 اور 105 نمبر کی آیات کی ہم تفسیر پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت کر لیتے ہیں ان آیتوں کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا زرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے اہل ایمان، گفتگو کے وقت پیغمبر خدا سے راعینا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ جو لوگ کافر ہیں، اہل کتاب یا مشرک، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو، اور خدا تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔ ناظرین گرامی، اب ہم ان دو آیات کے ایک ایک حصے کو لے کر غور و فکر کرتے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے کہا گیا یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے۔ خطاب اہل ایمان کو ہو رہا ہے، اور خطاب کرنے والا رب العالمین ہے۔ قرآن کریم میں 88 مقامات پر اہل ایمان کو خطاب کیا گیا۔ اہل ایمان کو جہاں بھی خطاب کیا جاتا ہے، انہیں کوئی اہم بات بتائی جاتی ہے کہ وہ اس کی پیروی اور اطاعت کریں اور نافرمانی سے بچیں۔ پھر کہا گیا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ گفتگو کے وقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے راعنا نہ کہا کرو، انظرنا کہا کرو، اور خوب سنو۔ اس ضمن میں مولانا محمد حنیف ندوی لکھتے ہیں، مسلمانوں کے نزدیک حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ گراں قدر متاع ہے جس سے وہ کسی حالت میں بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ شیفتگی اصل ایمان ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب دربار رسالت میں ہوتے اور مختلف مسائل کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ عالی کو اپنی طرف مبذول کرانا ہوتا تو کہتے کہ راعینا، کہ حضور ہمارا بھی خیال رہے۔ لیکن بدباطن اور بدعقیدہ یہودی مسلمانوں کی اس عقیدت کو برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے از راہ تمسخر و تحقیر راعینا زبان کو دباتے ہوئے کہنا شروع کر دیا، یعنی راعینا، جس کے معنی ان کے ہاں کم عقل ہوتے ہیں یہودیوں کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس موقع پر انظرنا کہا کرو، جس کے معنی بھی اگرچہ راعینا کی طرح ہے، ہمارا خیال کیجئے، ہماری طرف توجہ فرمائیے، مگر یہ لفظ ذو معنی استعمال نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی انظرنا میں صاف طور پر پتہ چلے گا، اور یہودی جو ہے وہ شرارت نہیں کر سکیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کر سکیں گے۔ اس میں انہیں خبث باطن کے اظہار کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔
اس آیت سے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت مقصود ہے، اور یہ تلقین ہے کہ کوئی ایسا کلمہ جو توہین کا موجب بھی ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال نہ کیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ دلوں میں سے عقیدت مندی و ارادت کے جذبات محو ہو جائیں اور بجائے ایمان کے نرا کفر ہمارے حصے میں آ جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے فرمایا گیا ناظرین گرامی، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کفار کے لیے عذاب ہے اور وہ بھی دردناک۔ اسلام کا مذاق اڑانے والوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے والوں کا انجام کبھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا گیا، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم۔ جو لوگ کافر ہیں، اہل کتاب یا مشرک، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو۔ وہ لوگ جو اللہ کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک ٹھہرائیں وہ مشرک کہلاتے ہیں، حالانکہ اس تمام کائنات میں ہر چیز کا صرف اور صرف وہ یکتا اللہ مالک ہے۔ جو لوگ کافر ہیں، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی یعنی قرآن نازل ہو یا مسلمانوں کو کوئی بھلائی ملے۔ اور آگے ارشاد فرمایا گیا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت خاص کر لیتا ہے اور وہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، اس ضمن میں مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں، وہ جس فرد، جس نسل، جس جماعت کو چاہیے اپنے فضل و کرم سے نوازتے، اور اب اگر کسی قوم یا نسل کو محروم کیا جا رہا ہے تو اس کی بنا یہ نہیں کہ ادھر سے فضل و کرم میں کچھ کمی ہو گئی، بلکہ اس لیے کہ خود اس قوم یعنی بنی اسرائیل نے اپنی مسلسل نالائق روش سے اپنے کو اس فضل و کرم کا نااہل ثابت کر دیا، اور اب وہ اسے اس نعمت سے یعنی نبوت سے نوازے تو یہ آئین حکمت کے منافی ہے۔ یہ انعام اب بنی اسماعیل کو منتقل ہو رہا ہے۔ ناظرین گرامی، انہی آیات کے ضمن میں دیگر علماء کرام کی تفسیر بھی کچھ اس طرح ہے، جیسے تفسیر ابن کثیر میں مسلمانوں و کافروں کی صورت، لباس اور زبان میں مشابہت سے بچوں کے عنوان سے لکھا گیا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کافروں کی بول چال اور ان کے کاموں کی مشابہت سے روک رہا ہے۔ یہودی بعض الفاظ زبان دبا کر بولتے تھے اور مطلب برا لیتے تھے۔ جب انہیں کہنا ہوتا کہ ہماری سنیے تو کہتے تھے راعینا، اور مراد اس سے رعونت اور سرکشی لیتے تھے۔ جیسے اور جگہ بیان ہے، یہودیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو باتوں کو اصلیت سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سنتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ اپنی زبانوں کو موڑ توڑ کر اس دین میں طعنہ زنی کے لیے راعینہ کہتے۔ اگر یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور مانا، ہماری بات سنیے اور ہماری طرف توجہ کیجیے، تو یہ ان کے لیے بہتر اور مناسب ہوتا، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور اٹھا کر کے پھینک دیا۔ اس میں ایمان بہت ہی کم ہے۔ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب یہ لوگ سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم کہتے، اور سام کے معنی موت کے ہیں، تو تم ان کے جواب میں وعلیکم کہا کر لیا کرو۔ ہماری دعا ان کے حق میں قبول ہوگی اور ان کی بد دعا ہمارے حق میں مقبول نہیں ہوگی۔ الغرض قول و فعل میں ان سے مشابہت کرنا منع ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، میں قیامت کے قریب تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، میری روزی حق تعالیٰ نے میرے نیزے تلے رکھی ہے، اس کے لیے ذلت اور پستی ہے، مگر جو میرے احکام کے خلاف چلا کرے اور جو شخص کسی غیر مسلم قوم سے مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ ابو داود میں بھی یہ پچھلا حصہ مروی ہے۔ اس آیت اور حدیث سے ثابت ہوا کہ کفار کے اقوال و افعال، لباس، عید اور عبادت میں ان کی مشابہت کرنا جو ہمارے لیے مشروع اور مقرر نہیں، سخت منع ہے۔ ایسا کرنے والوں کو شریعت میں عذاب کی دھمکی سخت اور ڈراوا اور حرمت کی اطلاع دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنو سنو تو کان لگا دو اور دل سے متوجہ ہو جایا کرو، کیونکہ یا تو کسی بھلائی کا حکم ہوگا یا کسی برائی سے ممانعت ہوگی۔ حضرت
فیصلہ فرماتے ہیں۔ تورات میں بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا المساکین فرمایا، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الذین آمنو کے معزز خطاب سے یاد فرمایا۔ رائنا کے معنی ہماری طرف کان لگانے کے ہیں، بروزن آتینا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں اس کے معنی خلاف کے بھی ہیں، یعنی خلاف نہ کہا کرو۔ اس سے یہ بھی مروی ہے کہ مطلب یہ کہ آپ ہماری سنیے اور ہم آپ کی سنیں۔ اور حضرات انصار نے بھی یہی لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنا شروع کر دیا تھا، جس سے قرآن پاک نے انہیں روک دیا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں راعن مذاق کی بات کو کہتے ہیں، یعنی تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور اسلام سے مذاق نہ کیا کرو۔ ابو صخر کہتے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگتے تو جنہیں کوئی بات کہنی ہوتی وہ کہتے اپنا کان ادھر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بے ادبی کے کلمے سے روک دیا اور اپنے نبی کی عزت کرنے کی تعلیم فرمائی۔ حضرت صدی کہتے ہیں رفاعہ بن زید یہودی حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے یہ لفظ کہا کرتا تھا۔ مسلمانوں نے بھی یہ خیال کر کے یہ لفظ ادب کے ہیں، یہی لفظ استعمال کرنے شروع کر دیے، جس پر انہیں روک دیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ اس کلمے کو اللہ نے برا جانا اور اس کے استعمال سے مسلمانوں کو روک دیا۔ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ انگور کو کرم اور غلام کو عبد نہ کہو، وغیرہ وغیرہ۔ اب اللہ تعالیٰ ان بدباطن لوگوں کے حسد و بغض کو بیان فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں جو اس کامل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کامل شریعت ملی ہے اس سے تو جل بھن رہے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس سے چاہے عنایت فرمائے، وہ بڑے ہی فضل و کرم والا ہے۔ ناظرین گرامی، آخر میں آیات مبارکہ میں موجود حکمت و بصیرت کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تکریم والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب، اپنی جان، یہاں تک کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر کے ہے۔ اور نمبر دو یہ ہے کہ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی غیر مسلم قوم ان کی دوست نہیں بن سکتی، بلکہ ان کے مقابلے میں تمام کفار و مشرکین یہود و نصارہ ایک ہو جاتے ہیں۔ اور کہا گیا ہے الکفر ملت واحدہ، یعنی پوری دنیا کے کفار ایک ہی ملت ہیں۔ سورہ انفال کی 73 نمبر کی آیات میں ارشاد فرمایا گیا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، یعنی اور جو لوگ کافر ہیں وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28 میں بھی مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مؤمنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں۔ مگر مسلمانوں نے ان آیات کو نظر انداز کر دیا، ان کا احترام ان کے دلوں سے جاتا رہا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہر طرف ذلت و رسوائی کا سامنا ہے۔ فلسطین، چچینیا، کوسوو میں مسلمانوں پر کس قدر ظلم ڈھایا گیا، اور حال ہی میں افغانستان و عراق کے نہتے مسلمانوں پر کیا بیتی ہے۔ امریکہ بلا جواز اپنے حواریوں کے سہارے ان پر بمباری کرتا رہا ہے۔ اس میں ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا ناحق خون بہایا گیا۔ ستم بالائے ستم یہ کہ کئی اسلامی ملکوں کے سربراہ اس کھلم کھلا جارحیت کی حمایت بھی کر رہے ہیں، گویا کہ وہ مسلمان کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کے خواہاں ہیں۔ یہ احکام الہی کی ڈھٹائی سے مخالفت ہے۔ اس نافرمانی سے بھلا عزت کیوں کر کے مل سکتی ہے۔ 22 نمبر کی سورہ حج کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا گیا خسرت دنیا والآخرۃ ذالک هو الخسران المبین، انہوں نے دونوں جہاں کا نقصان اٹھا لیا اور واقعی یہ کھلا نقصان ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دے، وقت ہو چلا ہے، پھر اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ